بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رقیہ اور زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت رقیہ حضرت زینب سے عمر میں چھوٹی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت رقیہ نے اپنی بڑی ہمشیرہ حضرت زینب کے بعد جنم لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئیں، اس وقت حضرت رقیہ بھی دار اسلام میں داخل ہوئیں۔ اسلام سے قبل اس زمانے کے دستور کے عین مطابق دونوں جہانوں کی شہنشاہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح بالترتیب چچا ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کرا دیا تھا، لیکن ہنوز رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسلام کا سورج طلوع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو توحید کی آواز بلند ہونے لگی اور کفر و شرک کی مذمت کی جانے لگی۔ لہٰذا ابو لہب مخالفت پر اتر آیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ایذا سے ہمکنار کیا تو اس کی مذمت میں قرآن پاک کی سورہ لہب نازل ہوئی۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو انہوں نے آپ کی صاحبزادیوں کو اپنے نکاح سے نکال دیا اور آپ کو اس اذیت سے دوچار کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی خاطر یہ صدمہ بھی برداشت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی طلاق کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ اٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کہلائی۔ جب ابو لہب کے بیٹے نے حضرت رقیہ کو طلاق دے دی تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل فرمائی کہ میں اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت عثمان سے کر دوں، لہٰذا آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ 2 ہجری میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ اچانک علیل ہو گئیں۔ وہ خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ارشاد فرمایا کہ حال چال معلوم کرنے کے لیے مدینہ ہی میں مقیم رہیں۔ آپ نے اپنے خادم حضرت اسامہ بن زید کو بھی مدینہ میں مقیم رہنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت عثمان کا اصرار تھا کہ میں بھی جہاد میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں، لیکن آپ نے فرمایا آپ کے لیے بدر میں حصہ لینے والے مجاہدین کے مساوی ثواب ہے اور مال غنیمت میں بھی آپ کا حصہ ہے، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو کہ حضرت عثمان کی زوجہ تھیں، ان کی تیمارداری آپ کی ذمہ تھی۔ پھر حضور نے بدر میں مال غنیمت میں برابر حصہ مقرر فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اجر و ثواب کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثواب بھی دیگر اہل بدر کے ساتھ مساوی ہے۔ جس روز زید بن حارث بدر میں مسلمانوں کو فتح اور کفار کی شکست کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ آئے تو اسی روز حضرت رقیہ نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم بنت خدیجہ ہیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی اور سیدہ فاطمہ زہرا سے بڑی تھیں۔ آغاز ہی آپ میں اپنی والدہ ماجدہ اور بہنوں کے ہمراہ دار اسلام میں داخل ہوئیں۔ اعلان نبوت سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح
ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کیا تھا، لیکن ہنوز رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد ابو لہب کے حکم پر عتیبہ نے انہیں طلاق دے دی۔ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے بعد جب سیدہ رقیہ وفات پا گئیں تو حضرت عثمان اس بات کی شدید خواہش مند تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داماد رہتا تو بہتر تھا، لہٰذا رقیہ کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگی۔ حق تعالیٰ نے روز اول سے ہی سیدہ ام کلثوم کا فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں کر رکھا تھا، تو آپ نے اپنی دوسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اپنی شہزادیوں کا نکاح اپنی مرضی کے ساتھ کسی سے نہیں کرتا، بلکہ ان کی نکاحوں کے فیصلے حق تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا اور پھر آپ کی وفات بھی حضرت عثمان کے گھر میں ہوئی اور ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ام کلثوم کی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری تیسری لڑکی بھی ہوتی تو اس کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں دے دیتا۔ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتیں تو یک کے بعد دیگرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان کو لقب ذوالنورین کی وجہ سے تسمیہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ ام کلثوم سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ جب پہلی صاحبزادی فوت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سے آپ کا نکاح کر دیا، اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔